بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. ناظرین کرام، سورۃ الروم آیت نمبر 20 اور 21. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. یقول تعالی ومن آیاته، اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں اور اپنی نشانیوں کے تعلق سے بتا رہے ہیں. الدالہ علی عظمتہ و کمال قدرتہ انہ خلق اباکم. یہ آیتیں، یہ نشانیاں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا کمال اور اس کی قدرت. انہ خلق اباکم، کیونکہ وہ تمہارے والد کو، انسان کے جو والد ہیں آدم، ان کو پیدا کیا. انہ خلق اباکم آدم من تراب، کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اس کے بعد تم بشر، انسان منتشر ہو گئے پوری دنیا میں. فاصلکم من تراب، کیونکہ تمہاری اصل جو ہے، تمہارا جو مادہ ہے، جو تمہارا پروڈکٹ ہے، اصل چیز وہ ہے مٹی. فاصلکم من تراب ثم من ماء، تراب مٹی اور پانی، ماء مہین. ثم تصور فکان علقہ ثم مضغہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ بنایا، کیونکہ تم چہرہ بننے سے پہلے علقہ ایک گوشت کا لوتھڑا تھے. ثم من مضغہ، اس کے بعد اور ذرا تھوڑا سا بڑا ہوئے. ثم صار عظاما، اس کے بعد اس کے اندر ہڈیاں بنی. شکلہ علی شکل الانسان، انسان کی شکل کے بنے. ثم کسى اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہڈیوں پر پٹھے اور گوشت چڑھایا. ثم کسى اللہ تلک العظام لحما ثم نفخ فیہ روح، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں، انسان میں روح یعنی جان پھونکا، اس کے اندر حرکت ہوئی. فیہ روح فاذا هو سمیع بصیر، وہ حرکت سے وہ آدمی سننے اور دیکھنے کے قابل ہوا. ثم خرج من بطن امہ، اس کے بعد اپنی ماں کے پیٹ میں سے بالکل چھوٹے سے شکل میں نکلا. صغیرا ضعیفا، بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی کمزور اور چھوٹا سا نکلا. القوہ والحرکہ، اس کے بعد قوت اور حرکت پیدا ہوئی. ثم کلما طال عمرہ، اس کے بعد جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی، تکاملت خواہ، اس کے خواہ، اس کے اعضاء پٹھے وغیرہ مکمل ہوتے گئے، بڑھتے گئے. وہ حرکاتی حتیٰ آل بہ الحال، حتیٰ کہ اس حال کو پہنچا. الی ان صار بین یبنی المدائن والحصون، اس کے بعد بڑے بڑے برجیں، بڑے بڑے عمارتیں بنانا شروع کیا. ویسافر فی الاقطار الاقالیم، اس کے بعد سفر کرا دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک. ویرکب متن البحور، اس کے بعد سمندروں کے سینوں پر چلنا شروع کیا، جہازوں اور بڑے بڑے بواخر اور بڑے بڑے شپس کے اوپر بیٹھ کر. یرکب بطن البحور ویدور اقطار الارض، اور دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک پہنچنا شروع کیا. وتکسب ویجمع، اس کے بعد کمانا شروع کیا، اس کے بعد جمع کرنا شروع کیا، مال، اسباب اور یہ مختلف چیزیں. وَلَهُ فِكْرَةٌ وغور و دہا، اور اس کے پاس فکر کی صلاحیت ہے، غور کرنے کی صلاحیت ہے. مکر، اس کو مکر بھی کرتا ہے وہ کبھی. علم و اتساع، اس کے پاس علم ہے، قدرت ہے. من امور الدنیا، دنیا کے کاموں کی. والآخرہ کل بحسبہ فسبحان اللہ من اقدرہم. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے. فسبحان اللہ من اقدرہم وسیرہم وسخرہم، اسی کی تعریف ہے کیونکہ اس نے یہ تمام چیزوں کے قابل بنایا انسان کو. وصرفہم فی فنون المعائش والمکاسب وفاوت بینہم فی العلوم والفکر
تو آپس میں ایک دوسرے میں کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ علوم، ٹیکنالوجی، علم ہوا، حسن والقبح، اس میں سے کچھ خوبصورت ہے، کچھ خبیث ہے، والغنی والفقیر، کچھ امیر پیسے والے ہیں، کچھ غریب ہے، والسعادہ والشقاوہ، کوئی اچھی فطرت کے ہے، کوئی غلط گندی فطرت کے ہے۔ ولہذا قال تعالیٰ، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، یہ تمام چیزیں اس کی آیتیں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، اس کی دلائل ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ وروى امام احمد عن ابی موسیٰ، امام احمد ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق آدم من قبضها من جمیع الارض، اللہ تعالیٰ آدم کو پیدا کیا اپنی مٹھی بھر مٹی سے، اور وہ مٹی پوری دنیا کے مختلف حصوں سے نکالی گئی، ہر قسم کا اس میں مادہ ہے۔ قبضها من جمیع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض، تو بنو آدم کے پاس پوری جتنی بھی زمین میں مٹی ہے اس تمام چیزوں کے صفات ہے اس کے اندر۔ جاء منہم الابیض، ان میں سے کچھ سفید ہیں، والاحمر، کچھ لال ہیں، والاسود، کچھ کالے ہیں، وبین ذالک، اور اس کے بیچ کی شکلوں کے پیلے، مختلف قسم کے شکل کے لوگ ہیں۔ والخبیث والطیب، اس میں سے خبیث گندے ہیں بعض، والطیب بعض اچھی طبیعت کے، اچھی فطرت کے ہیں، والسہل والحزن، اور بعض خوش ہیں بعض ناراض ہیں، وبین ذالک۔ ورواه ابو داود والترمذی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث ترمذی کا پاس جو ہے نا صحیح حدیث ہے۔ وقوله تعالی ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، اور اسی کی آیتوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تم میں سے تمہاری پھسلی سے آخری بائیں طرف کی جو لیفٹ سائڈ کی جو پھسلی چھوٹی سی ہوتی ہے ٹیڑھی، اس میں سے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا۔ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ای خلق لكم من جنسكم اناثا یکن لكم ازواجا لتسكنوا الیها، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو۔ کما قال تعالی هو الذی خلقكم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، ایک آدم سے پوری مخلوق پیدا ہوئی، پورے انسان، پورے عورتیں مرد تمام پیدا ہوئے اسی سے۔ وجعل منها زوجها ليسكنوا الیها، یعنی سکون پر حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو عورت سے جو ہے سکون عطا کیا، یعنی بذالک حوا خلقها اللہ من آدم من ظله اقصر الایسر، چھوٹی سی اور بائیں ہاتھ کی بائیں پھسلی کی چھوٹی ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا حوا علیہ السلام۔ ولو انہ تعالی جعل بنی آدم کلہم ذکورا، اگر سب کو سب مرد کو پیدا کر دیتا اگر، تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا، اور تمام کے تمام عورتوں کو پیدا کرتا اللہ تعالیٰ تو اس کی الگ شکل ہوتی۔ وجعل اناثا من جنس آخر اما من جان اور حیوان، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر وہ مخلوقات میں سے زوج بنایا، دو جوڑے بنایا۔ لما حصل هذا الاختلاف بینہ وبین الازواج بل كانت تحصل نفرہ ولو كانت الازواج من غیر الجنس۔ ناظرین کرام، یہ تمام چیزیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آدمی فکر کر کے، غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور ایک اللہ کی توحید بیان کرنے کی، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔